بہت شکریہ. اتنا اچھا اعلان کیا تھا آپ نے شروع میں کہ تقریریں مختصر کیجیے گا, ریفریشمنٹ کا انتظام ہے. تقریریں لمبی ہوتی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے ابھی شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی, مقرر اتنے ہی ہونے چاہیے جو ہم سٹیج پہ بیٹھے رہے نا. اچھا نہیں, اب آگے نا سب نے بہت اچھی بات کی ہے. پہلے میں کراچی گیا ہوا تھا, پھر میں وہاں سے اسلام آباد پہنچا ہوں, ڈائریکٹ میں پہنچا ہوں. ہماری ایک ریکارڈنگ تھی, میڈیا سے چونکہ تعلق ہے. جو حال تھا, جس حال میں نے کہا خواجہ صاحب نے بلایا تو پہنچنا ہے. مجھے اس بات سے ان کی آج گفتگو سے یاد آیا, میں ایک جگہ, یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا, میں ایک جگہ کمپیئرنگ کر رہا تھا تو میں نے اعلان کیا کہ اب تشریف لاتی, شو بیس کا کوئی فنکشن تھا, کہ اب تشریف لاتی ہیں میرا. پیچھے کوئی ایک بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کی آواز آئی, ہلے ساڈا آئٹم نہیں آیا. میں نے کہا ان کو کوئی اور پسند ہوگی. پھر میں نے کہا اب تشریف لاتی ہیں ریشم, پھر ان کی آواز آئی, ہلے ساڈا آئٹم نہیں آیا. ہوتے ہوتے کو 5-6 ہیروئنیں اور آئیں, سارا فنکشن ختم ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا خواتین حضرات آئیے, اب کھانے کا انتظام ہے. کہندے ہون آیا ساڈا آئٹم. تو خواجہ صاحب سے میری ملتان کے دور سے شناسائی ہے جی. ہم تقریباً 30 سال ہو گئے, 30-32 سال پرانے دوست ہیں. میرا اپنا تعلق بھی ملتان سے ہے. یہ اس دور میں بھی کہانیاں لکھتے تھے. میری گزارش ہے جب ہم کسی شخص کو یہاں لاتے ہیں نا, جو ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے, یہ انسان ہے ہم جیسے. شاہ صاحب بھی انسان, شاہ صاحب اتنے ہنسنے والے ہیں, آپ نے بیٹھے بٹھائے جب کہتے ہیں نا تمبو لگا لیں شاہ صاحب, اب بار شاہ صاحب بھی سنجیدہ ہو گئے. حالانکہ ان کے اندر پورا جیتا جاگتا شرارتی انسان موجود ہے, ہم سب کے اندر موجود ہے. تو یہ خواجہ صاحب بھی اسی طرح ماشاءاللہ شرارتی انسان بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, مسکراتے بھی ہیں. بہت سارے لطیفے ان کے ایسے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے, ہم اس پہ بات کرنے آئے ہیں نا. ان کی کتاب اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے, ان کی کہانیاں اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ ملتان کے دور سے میں ان کی کہانیاں پڑھ رہا ہوں. امروز اخبار ہوتا تھا, آپ میں سے جن لوگوں نے پڑھا ہو, امروز اخبار میں لکھتے رہے. عزیز عصری صاحب اس کو مرتب کرتے تھے. پھر نوائے وقت میں آگے وہ رضیہ بیگ صاحبہ اس کو کرنے لگ گئیں. پھر سلیم ناز صاحب اس کو مرتب کرنے لگ گئے. تو یہ اس دور سے کہانیاں لکھ رہے ہیں. یہ بچوں کے مزاج کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے, کئی رائٹر جو ہیں وہ بچوں کی کہانیاں اس لیے لکھ رہے ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا تجربہ ہے بچوں کی کہانیاں لکھنے کا, تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں تو اس لیے ہمیں بچے کی کہانیاں لکھنے کا تجربہ ہے. یہ جب بچوں کی کہانیاں لکھتے ہیں تو چونکہ شروع سے لکھتے آئے ہیں نا, ہر وہ رائٹر جو بچوں کی کہانیوں سے سٹارٹ لیتا ہے, آپ یقین کریں میرا بھی سٹارٹ یہی تھا, عطاء اللہ قاسمی کا سٹارٹ بھی یہی تھا, امجد اسلام امجد کا بھی سٹارٹ یہی تھا, اشفاق احمد صاحب کا بھی سٹارٹ یہی تھا. وہ بیس بڑی مضبوط بنتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم آ گئے دوسری طرف, میں مزاح کی طرف, بڑوں کی طرف, ادب اس کی مختلف اصناف میں نکل گئے. یہ وہ صاحب ہیں جو آج تک بچوں کی کہانیاں لکھ رہے ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ جن کی بیس اتنی مضبوط تھی, جب وہ خود بڑے مضبوط ہو گئے اور اس کے بعد بھی وہ بچوں کی کہانیاں لکھ رہے ہیں, تو یہ بچوں کے مزاج کو کتنا سمجھتے ہوں گے. بنیادی طور پر بچوں کی کہانیاں لکھنے, اس ایج کا بندہ اگر بچوں کی کہانیاں لکھ رہا ہے تو وہ اس سے اچھا سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کوئی نہیں. اشتیاق احمد صاحب جو, اور مظہر کلیم ایم اے صاحب, خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب, اور جو لوگ جو بچوں کی کہانیاں لکھتے ہیں اس ایج میں آ کر, ان دیکھیے اس ایج سے گزر کر وہ اس ایج میں آئے تو ان کو کتنا شارپ ان کا تجربہ ہوگا بچوں کی سائیکالوجی کا. خواجہ صاحب کے لیے بہت سی دعائیں. 2 سیکنڈ رہتے ہیں 3 منٹ ہونے میں. بہت شکریہ.